علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی بحث مباحثہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور جب بحث بغیر دلیل کے ہو رہی ہو تو پھر مناظرہ نہیں ہوتا، پھر مباہلہ ہوتا ہے. اور مناظرہ اور مباہلہ میں فرق یہ ہے کہ مناظرہ دو نظریات کے ٹکراؤ کو اور تقابل کو کہا جاتا ہے، اور جہاں نظریہ ہی نہ ہو اور صرف ضد ہو اور صرف بحث ہو اور صرف اونچی آواز میں تکرار کرنا ہو تو پھر ایسے میں اللہ کا اعلان ہوتا ہے کہ پھر آ جاؤ میدان میں، یہ جانچ لیتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اور پھر یہی منظر سورہ مبارکہ آل عمران کی اس آیہ کریمہ میں جسے آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے وہ بنتا وہ نظر آتا ہے. بحث آگے کی مجلسوں میں ہوگی. یہ بھی ذہن میں میرے عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، میں آپ سب کا دست بوس ہوں، میں آپ سب کا تصور میں ہاتھ چوم رہا ہوں. آپ سب کا، آپ کا مقام بہت بلند ہے. میرے بغیر مجلس ہو سکتی ہے مگر آپ کے بغیر مجلس نہیں ہو سکتی. بانی کے بغیر مجلس ہو سکتی ہے مگر آپ کے بغیر مجلس نہیں ہو سکتی. اس لیے مولا صادق نے رونے والوں کو ترجیح دی ہے، رلانے والے کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے، اور رونے اور رلانے کا ماحول بنانے والا یعنی بانی کو تیسری منزل پہ یاد کیا ہے. من بکا او ابکا او تباکا، یہ تین منزلیں امام صادق نے بیان کی ہیں. من بکا علی الحسین، جو حسین پہ روئے، پہلی یاد اور پہلی بات آپ کی ہے امام صادق نے، جو حسین کو روئے. اس لیے کہ آپ تو ایک مرثیہ کی کتاب کھول کر اکیلے بھی رو سکتے ہیں. میں مرثیہ پڑھوں، میں مصائب پڑھوں یا نہ پڑھوں، آپ امام حسین کا ذکر کر سکتے ہیں. اس لیے میرے چھٹے امام کے نزدیک آپ کا مقام مجھ سے زیادہ ہے. آپ کی حیثیت، آپ عزاداروں کی حیثیت مجھ خطیب سے، مجھ ممبری سے، مجھ ذاکر سے زیادہ ہے. اور بانی کی مجلس، پاک محرم، بوتراب، ہمارے ان اداروں کی جو کوششیں ہیں یہ تیسرے مرحلے پر ہیں. آپ کا مقام بہت بلند ہے. اس کیفیت میں جب ذکر مصائب امام حسین مکمل ہو اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں تو حسین سے وہ مانگیے گا جو شایان شان حسین ہے. ہر چیز نہیں مانگیے گا. ٹرانسفر، ترقی، فصلوں کی بھلائی، ویزا لگ جانا، یہ چھوٹی چیزیں ہیں. یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی سے جا کے مانگ لیا کرو، یہ ہے شہباز قلندر سے جا کے مانگ لیا کرو. امام حسین سے حسین کے مطابق مانگا جائے گا. لہذا اس کیفیت میں دعائیں بھی قبول ہوں گی. میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں، یہ سال ہر اعتبار سے منفرد ہے. یہ سال ہر اعتبار سے امام حسین سے جڑنے کا سال ہے. کہیں کمی نہیں ہونی چاہیے. جہاں جس علاقے کے آپ رہنے والے ہیں اس امام بارگاہ میں جائیں، اسی پانی میں چھپ چھپ کرتے ہوئے جائیں، اسی پانی سے ہوتے ہوئے جائیں، مگر امام بارگاہ ضرور پہنچیں. حسین کا رحمت اور برکتوں کا دریا بہ رہا ہے. اپنے کاسے دل کو بھر لینے کا وقت ہے. امام دینا چاہتے ہیں. دعائیں قبول ہوں گی اس سال. کس کس کے کام رکے ہوئے ہیں مگر کام بڑے ہونے چاہیے. وقت کی تنگی ہے. ہم امام حسین کا ذکر عین قرآن کے مطابق، ہمارا کوئی عمل قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے. چند آیات کی تلاوت کروں گا. پروردگار عالم نے ہمیں حسین کا ذکر کرنے کا قرآن میں حکم دیا ہے. ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے ایام کو بار بار دہراؤ. ذکر یعنی یاد، ذکر یعنی گفتگو، تصور. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ، بار بار کہو، بار بار یاد دلاؤ، اس لیے کہ بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے. ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے ایام کو یاد کرو.
میرے معصوم امام سے پوچھا مولا کون سے ایام ہیں جو اللہ کے ایام ہیں، کون سے ایام کو بار بار دہرائے؟ فرمایا یوم القیامہ، ہمیشہ قیامت کو یاد رکھو، اپنی مجلسوں میں اپنی ملاقاتوں میں قیامت کا ذکر کرو۔ فرمایا یوم الکرہ، رجعت کے ایام کو یاد کرو، یوم الکرہ پلٹنے کے ایام، اسی دنیا میں دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن کو یاد کرو۔ یوم الکرہ، یوم الرجعہ بھی آیا ہے حدیث میں اور یوم الکرہ بھی آیا ہے۔ کرہ وہ تکرار سے دوبارہ زندہ ہوں گے، ایک مرتبہ زندہ تھے مر گئے دوبارہ زندہ ہوں گے، تفصیل کسی اور جگہ پر۔ یوم الکرہ، اور تیسرا یوم العاشور، حسین کے دن کو یاد کرو۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، ہر ایک کو اللہ نے حسین کا دن یاد کروایا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا عزیزو جس نے امام حسین کو یاد نہ کیا ہو۔ ہم امام حسین کو یاد کرنے بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اور تاریخ بھی 1400 سال کی نہیں ہے، ہزاروں سال کی تاریخ ہے۔ یہ واحد قربانی ہے تاریخ بشریت میں جس کے رونما ہونے سے پہلے اسے یاد کیا جاتا رہا، جس کے رونما ہونے کے بعد اسے یاد کیا جاتا رہے گا۔ ابھی واقعہ گزرا نہیں تھا کہ حسین کے عاشور انبیاء کرام کو پڑھایا سمجھایا جاتا تھا۔ ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہی اہل تقوی ہیں۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیوں آپ نے مینار پاکستان کو باقی رکھا ہوا ہے؟ تاکہ قرارداد پاکستان یاد رہے۔ کیوں آپ نے ہندوستان والوں نے تاج محل کو زندہ رکھا ہوا ہے؟ تاکہ کسی ایک محبت کی داستان کو یاد کرتے رہیں۔ کیوں آپ یوم التکبیر مناتے ہیں؟ تاکہ آپ ایٹمی صلاحیت کو یاد کرتے رہیں۔ کیوں آپ یوم دفاع مناتے ہیں؟ تاکہ پاکستان کے دفاع کی توانائی اور یاد تازہ رہے۔ کیوں آپ یوم آزادی مناتے ہیں؟ تاکہ آپ پلٹ جائیں 1947 کی طرف، 14 اگست 1947 کو ذکر کیا جائے، اسے دہرایا جائے۔ یہ ایام، یہ عمارتیں اس لیے محفوظ رکھی جاتی ہیں تاکہ انہیں یاد رکھا جائے، اور ان کی یاد سے انسان کے اندر توانائی آتی ہے، وہ پلٹتا ہے اصالت کی طرف۔ جب قائد اعظم سے کسی نے پوچھا آپ سنی ہیں شیعہ؟ تو بے ساختہ کہا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔ یہ ہمیں یوم میلاد منانے کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ عصر نبی میں پلٹو۔ یہ ہمیں یوم میلاد علی منانے کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ تم پلٹو۔ یہ ہمیں عاشور منانے کا حکم یوں ہے کہ تم لوٹو کربلا کی طرف۔ تمہارا بدن کراچی میں ہو، تمہارا بدن اپنے وطن میں ہو، مگر تمہاری روح کربلا چلی جائے۔ یہ فلسفہ ہے۔ وقت تنگ ہو رہا ہے میرے بھائیوں، کی اذان کا وقت قریب ہو رہا ہے، اور موسم بھی عزیزان گرامی ہمیں ایک خاص آزمائش سے ہمکنار کر رہا ہے جو الحمدللہ آپ ادا کر رہے ہیں۔ چلیے ذرا کچھ دیر کے لیے حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کسی کو وطن نہ چھڑائے، اور وطن بھی ایسے چھوڑ رہے ہیں جیسے کوئی کم سن بچہ اپنی ماں کی آغوش سے لپٹتا ہے، ایسے میرے مولا حسین قبر بطول سے لپٹے ہوئے ہیں، ایسے میرے مولا قبر مصطفیٰ سے لپٹے ہوئے ہیں، اور قبر نبی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں نانا مدینہ رہنے کی جگہ نہیں۔ قبر رسول سے آواز آئی میرے حسین مدینہ چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے مولا نے جناب زینب کے گھر کا رخ کیا، دروازے پر کنیز نے حسین کو کھڑا دیکھا،
ہاتھ پیر پھول گئے، دوڑتی ہوئی گئی، اے بی بی حسین آئے۔ کس عجلت میں جناب زینب آئی ہوں گی، ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کہا بھائی مجھے حکم کیا ہوتا میں حاضر ہو جاتی۔ فرمایا زینب اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، زینب اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے، میں کل وطن چھوڑ کر اپنے عہد طفلی کو مکمل کرنے اور وفا کرنے کو جا رہا ہوں۔ اور زینب تمہارا بھی تو کچھ وعدہ ہے، ضمن عقد جناب عبداللہ سے جب شادی ہوئی تھی نا تو مولا علی نے، آپ بھی جب نکاح نامہ بھر رہے ہوتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کوئی خاص شرائط ہیں، مولا علی نے جناب زینب کی نکاح کے اندر ایک شرط لگائی تھی، جب حسین مدینہ چھوڑے، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے، تو اے عبداللہ تم زینب کو حسین کے ساتھ جانے سے روکو گے نہیں۔ اور یہی ہوا، جناب زینب اپنے بھائی کے ساتھ تیار ہے، اب مدینے سے قافلہ روانہ ہونے کو ہے، محملیں تیار ہیں، بیویاں سوار ہو رہی ہیں۔ یوں تو ہر بیوی کو، ہر بیوی کے جوان نے، بیٹے نے سوار کروایا، مگر قربان جائیں عظمت زینب کبریٰ پر، یہاں زینب بیت الشرف سے باہر آئی، وہاں سے حسین آگے بڑھے، وہاں سے عباس، وہاں سے علی اکبر، ایک مرتبہ تمام بنی ہاشم کے جوانوں نے زینب کبریٰ کو سوار کیا۔ منظر بڑا کربناک تھا، میں رونے والوں سے کہوں گا شام جب بیوی کی زیارت کو جائیں تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا، اور زیارت نامے کے پہلے ہی صفحے کو ضرور پڑھیے گا، اس پہ ایک جملہ لکھا ہے، سلام ہو زینب کبریٰ آپ پر، کہ جب آپ 11 محرم کو بے کجاوہ اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی تو میری بیوی نے نہر کی طرف رخ کر کے کہا تھا عباس تم نے مدینے میں زینب کو سوار کیا تھا، اب کوئی نہیں ہے کربلا میں جو زینب کو سوار کروائے۔ قافلہ تیار ہوا، حسین گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے مولا عباس نے آ کر کہا مولا آپ کو یاد کر رہی ہیں، محسن اور معمر بیویاں جو کربلا نہیں جا رہی، اور بے روایت امام حسین کی ایک بیٹی بھی ہے جو ان 3 بیویوں کے ساتھ ہے۔ امام گھر میں داخل ہوئے، امام کی پھوپھی ہیں ام ہانی، امام کی ماں ہے جناب ام البنین، امام کی نانی ہے جناب ام سلمہ، تینوں عصا بردار، کمر خمیدہ، ضعیفی طاری، آگے بڑھ کر حسین ابن علی نے سلام کیا، اماں ام سلمہ نانی آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ فرمایا یہ شیشی تمہارے نانا نے مجھے دی تھی، اس میں خاک ہے، اور کہا تھا یہ کربلا کی خاک ہے، جب یہ تازہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ اے حسین مجھے لگتا ہے یہ وہی سفر ہے جس پہ تم مارے جاؤ گے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے فرمایا ہاں نانی یہ وہی سفر ہے۔ آپ رو رہے ہیں، ایک جملہ جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، ایک جملہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جب امام حسین نے یہ کہا نا ہاں نانی یہ وہی سفر ہے جس کے لیے مجھے طے کیا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، تو جناب ام سلمہ 2 قدم آگے آئیں اور آہستہ سے کہنے لگی زینب کو چھوڑ جاؤ۔ ایک مرتبہ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اماں زینب کے بغیر کربلا کیسے مکمل ہوگی؟ جناب ام ہانی کی طرف دیکھا، اماں پھوپھی اماں آپ نے مجھے بلایا؟ فرمایا ہاں حسین ہمارے گھر ہماری حویلی کا پرانا دستور ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو ہمارے گھر کی جناتنیاں رونا شروع کر دیتی ہیں، حسین کل رات سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ فرمایا اماں یہ جناتنیاں مجھ پر نوحہ پڑ رہی ہیں۔ حضرت ام البنین کو بڑھ کر سلام کیا، اماں آپ نے یاد کیا؟ سنیں گے عزادارو سنیں گے۔ ایک مرتبہ بی بی ام البنین نے فرمایا اے شہزادے تمہارے بابا علی نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے، اور اللہ نے مجھے عباس جیسا بیٹا عطا کیا، مگر مجھے یہ گمان ہے کہ کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے۔ کچھ عقب میں حضرت عباس کھڑے تھے، مولا نے مڑ کر دیکھا کہ عباس قریب آؤ، اپنی ماں کو وفاداری کا احساس دلاؤ۔
آگے بڑھ کر مولا عباس نے ماں کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور زندہ کیا گیا تب بھی حسین ابن علی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ حسین نے قافلہ روانہ کیا، ابھی شہر سے کچھ باہر گئے تھے، تھکیں گے نہیں عزادارو، رونے کے ایام شروع ہو گئے ہیں، ابھی شہر سے کچھ باہر قافلہ گیا تھا کہ ایک مرتبہ مولا عباس پھر امام حسین کی خدمت میں آئے، مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے۔ فرمایا عباس کس کا قافلہ ہے؟ کہ مولا صحابی پیغمبر ہے حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری۔ مولا حسین نے جیسے نانا کے صحابی کا نام سنا فوراً ذوالجناح سے کہا مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا۔ اب جا کے امام حسین نے جو دیکھا ہاتھوں میں راشا ہے، کمر خمیدہ ہے، ضعیفی تاری ہے، گھوڑے پر بیٹھنے میں دقت ہے، مگر وہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں اپنے ایک غلام اور ایک بیٹے کے ساتھ، 3 سواریاں ہیں، ایک سواری پہ کچھ سامان لدا ہوا ہے۔ امام نے آگے بڑھ کر، جب امام آگے بڑھے تو وہ گھوڑے سے اتر گئے، امام کا احترام کیا، امام کو بڑھ کے سلام کیا، امام نے مصافحہ کیا، پوچھا اے نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا حسین تم چھوٹے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں داخل ہوئے، تمہارا کرتا تمہارے پیروں میں الجھا، تم زمین پر گرے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں گود میں لے کر ممبر پر بیٹھے اور ہم سب صحابیوں سے مخاطب ہو کر کہا میرے حسین کو غور سے دیکھو، اگر یہ وطن چھوڑ رہا ہو، اس کے بچے اس کے ساتھ جا رہے ہو اور تم میں سے کوئی زندہ ہو، میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، میرے حسین کی مدد کرنے جانا۔ اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پر عمل کرنا ہے۔ امام نے گلے لگا کر پیار کیا، کہا آئیے ہمارے ساتھ چلیے، عباس آپ کی خدمت کریں گے، علی اکبر آپ کی خدمت کریں گے۔ سنیں گے عزادارو حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری نے کیا کہا کہ حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا، میں کچھ فاصلے پر تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ امام نے فرمایا ہمارے ساتھ چلیے، کہ حسین اصرار نہیں کرو، مجھے پیچھے چلنے دو، مجھے علیحدہ چلنے دو۔ امام نے علت پوچھی آپ علیحدہ کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے اس قافلے میں زینب کی سواری ہے۔ کہاں نبی زادیاں؟ میں کہوں گا عبداللہ تم نے زینب کا بڑا احترام کیا، 11 محرم کو زندہ ہوتے تو دیکھتے زینب کے سر سے چادر اترتی رہی، آوازیں دیتی رہی نبی کی بیٹی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔